السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب، نیا سال آ رہا ہے جی بالکل، اور 2021 بوریا بستر باندھ کے جا رہا ہے. اب جب نیا سال آتا ہے نا تو ہر کسی کے دل میں امید ہوتی ہے کہ شاید اب کی بار صرف سال نہیں حال بھی بدل جائے گا. تو ابھی اسی امید کے ساتھ نا آپ کے سامنے جو کوشچنز میں آج رکھنے جا رہی ہوں ہم جائزہ لیں گے. پاکستان کے اندرونی اور بیرونی محاذ پر جو چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت کیسی رہے گی، سیاسی بساط پر کیا چینجز آئیں گے، وہی جو پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں. ہر حکومت آتی ہے تو پریڈکشن شروع ہو جاتی ہیں، وہی ہوگا یا اس سے کچھ ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے. اس سال تو آپ کی چڑیا کا دانہ پانی بھی بڑا مہنگا ہو گیا تھا نا، تو اس کے لیے اس کی بڑی مشکلات تھیں. بہتر ہوگی امید، معیشت ہماری دھچکوں سے باہر آئے گی، وینٹیلیٹر سے مستحکم ہو پائے گی اس کی حالت، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم نا ذرا سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں جس میں بہت خبریں گرم ہیں، سرد موسم ہے اور ایسا ہر سال ہوتا ہے. سیٹھی صاحب، اب کی بار زیادہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے اور بہت سے اگلے محاذ حکومت کے لیے کھل رہے ہیں. ابھی تک منی بجٹ کے حوالے سے حکومت کچھ نہیں کر پائی، لیکن پوری امید ہے کہ کر لیں گے. یہ سال کس کے لیے کیسا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے سیاسی طور پہ تو اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ کیا اس سال تبدیلی ہوگی کہ نہیں حکومت میں. جی. اور جو چرچا یہی ہے کہ جی وقت آ گیا ہے خان صاحب کو بوری بستر پیک کرنے کا اور گھر جانے کا. مگر اس وقت تک کچھ بات ہمیں پتہ ہے، کچھ باتیں نہیں پتہ. ایک بات کا پتہ ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سیم پیج بیانیہ تھا وہ فارغ ہو چکا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں ہے. جو مرضی حکومت کہے، مگر بات یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب بڑے پریشان ہیں اور خان صاحب اس وقت خوفزدہ ہیں کہ شاید ان کی چھٹی ہونے والی ہے. مگر جس بات کا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اور کھلاڑی بھی آ جاتے ہیں. تو پہلی یہ دو باتیں تو ہو گئی طے. اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے. اور مگر یہ نہیں پتہ کہ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس ڈیل کی نوعیت کیا ہوگی، کیا اس پہ لین دین ہوگی، کیسے ہوگی، کب جا کے امپلیمنٹ ہوگی، یہ بھی نہیں پتہ. مگر یہ پتہ ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ پتہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف آئیے آپ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نے فیصلہ کر لیا کہ خان صاحب نے جانا ہے، کیونکہ خان صاحب کے رہنے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سبکی ہوئی ہے. اور یہ وہاں ٹاپ ایچلانس ٹاپ لوگ جو ہیں وہاں کے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے اپنی سوچ جو ہے بڑی کلوز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی سوچ بڑی اہم ہے، اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہیں اور بہت سی باتیں نہیں پتہ. تو اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ تبدیلی تو آئے گی، حکومت تو جائے گی. کون سی حکومت آئے گی، کتنا عرصہ رہے گی، کس طریقے سے آئے گی، ان چیزوں کے اوپر ابھی تبصرہ کرنا شاید مناسب نہیں ہے، بیکاز اس میں بڑے آپشنز ہیں اور بڑے پرمیٹیشنز اور کمبینیشنز ہیں. اور کیونکہ ہماری چڑیا بنی گالا تک بھی پہنچ جاتی ہے، ماڈل ٹاؤن تک بھی پہنچ جاتی ہے، رائیونڈ تک بھی پہنچ جاتی ہے، لنڈن بھی پہنچ جاتی ہے، مگر چڑیا جو ہے وہ آرمی ہاؤس تک نہیں پہنچتی. اچھا. جی ایچ کیو میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. ریڈار ان کو بھی کر لیتے ہیں ڈیٹیکٹ. تو اس لیے میرا خیال ہے یہاں تک میں پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت یہ سال سروائیو نہیں کرے گی. اب آئی بات وہ دوسری والی بات، وہ میں نے ابھی اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہم ڈیولپ کریں گے تو پھر بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اچھا، لیکن آرمی چیف کی سوچ کے حوالے سے جب یہ حکومت آئی تو پہلی باجوہ ڈاکٹرائن پر عمل درآمد کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی پالیسی بنی ہے جو کہ پارلیمنٹ سے باہر جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بنی ہے. اس پر آپ یہ کل کہا آپ نے کہ نیکسٹ ویک جب وہ انویل ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے. سوال یہ ہے کہ اگلا سال بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ پولز پنجاب میں اور کے پی میں جو سیکنڈ فیز اب مارچ میں کہا جا رہا ہوگا، اس حکومت کے لیے کیسا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا یا اس کے بعد؟ دیکھیے یہ حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ جتنی دیر سروائیو کرے وہ کر لے، مگر جیسے میں نے کہا یہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کریں گے. اور جو مشکلات ان کو آگے آ رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کے بغیر ان کو اوور کم نہیں کر سکتے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے تو سونر اور لیٹر وہ جب ان کی ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کی تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی. جیسے وہ ابھی جو 33 بلز انہوں نے پاس کروائے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دیتی تو نہیں پاس ہو سکتے تھے. اسی طریقے کے ساتھ ابھی اگلے 2-3 دن کے اندر 2-3 اور بلز آ رہے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی
تو فارغ ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ جب کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی, اور جب یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ یہ ہیلپ کرے گی, وہ نہیں کریں گے, اور وہ دن کی انتظار ہے کہ جب وہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آگے بات چل پڑے. اس کا اندازہ اتحادیوں کے موڈ سے ہوگا, کس چیز سے ہوگا سیٹھی صاحب؟ نہیں, یہ دیکھیے یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اندر پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے, اور اس لیے وہ ٹکے ہوئے ہیں سیم پیج پہ, حالانکہ خوش نہیں ہیں خان صاحب کے ساتھ. بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو چنا اور انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا, اور پھر اپنی تو بے عزتی کروائی ہمیں بھی اڑا کے رکھ دیا, کیونکہ لوگ ظاہر ہے جو خان صاحب کو تو گالیاں دے ہی رہے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو لانے والے, سہارا بننے والے, ستون بننے والے جو ہیں, اصلی ذمہ داری تو ان کی ہے. تو وہ تو اب طے ہو گیا ہے, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ریاست کے ادارے ہمیشہ ہر کام وہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لیں. کسی اور کو اوور بورڈ پھینکنا ہے پانی میں, سمندر میں, تو پھینکو یار, اپنے آپ کو بچاؤ. تو اب میرا خیال ہے وہ صورت آئی بھی ہے. تو کچھ وقت لگتا ہے اس کو, ایک دفعہ ایک طرف فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ان کو جانا ہے, اگلا فیصلہ آپشنز کا ہوتا ہے کہ اب آپشنز کیا ہیں, اس کے اوپر پھر کام ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے اوپر گارنٹیز لی جاتی ہیں. تو یہ چیز چل رہی ہے. دل کے قریب کون ہے؟ کیا مطلب دل کے قریب کون ہے اس وقت؟ آپ نے کہا آپشنز دیکھے جاتے ہیں, خان صاحب نے تو کہا تھا میں ہی ہوں بس, لیکن اب آپشنز کون سے ہیں؟ دل کے قریب کون ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ آپشنز تو یہی ہیں کہ اس وقت جس قسم کے آگے مسائل آ رہے ہیں, جو کہ بھی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جی یہ چیلنجز ہیں اور یہاں یہ پرابلمز آئیں گے, وہ تو مسئلے جو ہیں وہ سوائے ایک پاپولر گورنمنٹ کے جس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہو, وہی حکومت جس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہو, وہ یہ حل کرنے جا سکتی ہے. یہ ان پاپولر گورنمنٹ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا, اسی لیے نہیں حل کر سکی. اب پاپولر اس وقت سب سے زیادہ نون لیگ ہے جی, سب کو پتا ہے کہ آج آپ الیکشن کرائیں تو نون لیگ جیت جائے گی, یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے اگر بات کرنی ہے کسی کے ساتھ آپشنز میں تو نون لیگ کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی. اب نون لیگ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, وہ نون لیگ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ نون لیگ میں دو رائے تھی ہمیشہ, ایک شہباز شریف صاحب کی رائے تھی, ایک نواز شریف صاحب کی رائے تھی. شہباز شریف صاحب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, نواز شریف صاحب کی رائے دی تھی کہ بات کرنے کا فائدہ کیا, وہ ہماری بات تو سنتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کچھ تبدیلی آئی ہے وہاں بھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تبدیلی آئی ہے. جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جانا ہے اور ہم نے اور آپشنز دیکھنے ہیں, تو جب آپشنز دیکھنے لگے تو ان کی طرف شہباز شریف صاحب کا آپشن جو ہے وہ قبول ہے ان کو. پرابلم یہ آتا تھا پہلے کہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب سے الگ کیسے کیا جائے, کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی ہر بات ماننی ہے تو بات تو وہی ہوگی کہ میاں صاحب, بڑے میاں صاحب ہی پہ چلائیں گے. اس کے اوپر پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ کو. میرا یہ خیال ہے کہ وہ مسئلے کچھ حد تک حل ہو گئے ہیں, اور اسی لیے اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اب فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں. لیکن پھر جیل جا رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ جا رہی ہے حکومت, کیونکہ ان کی گارنٹی پہ نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. ہاں یہ بات آپ نے کہی, مگر ہوگا نہیں ایسے. اچھا, اب کی بار نہیں ہوگا. گارنٹیاں جو ہے نا وہ جب ہوا بدلتی ہے تو گارنٹیاں بھی بدل جاتی ہیں. آپ عمران خان صاحب کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ایزی نہیں کریں گے. لیتے. اب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں نا کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے, تو پھر وہ بھی تھوڑی سی آزاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا؟ نہیں, وہ کریں گے, ہاتھ پیر ماریں گے. کیا ماریں گے ہاتھ پیر؟ عدم اعتماد کے بارے میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ ہوم ورک کے بغیر آپ نے عدم اعتماد نہیں لانی. عمران خان صاحب اسمبلیاں تو نہیں توڑنے والے, نہیں توڑنے والے. تو کیا کسی سٹیج پہ جیسے اشارے آتے ہیں کہ جی جائیے ووٹ ڈال دیجئے خان صاحب کے لیے, اشارہ آئے گا کہ ووٹ نہ ڈالیں, تو بس پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ماڈل ٹاؤن والے ایم این اے ہیں, ایاز صادق صاحب, وہ کہتے ہیں راتوں رات ہو جائے گا, اس سے پہلے پتہ نہیں. منع کیا نواز شریف صاحب نے کہ ڈیل کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا وہ ذرا محتاط. ہاں جی, مگر ہونا ایسے ہی ہے. ہاں, تو مسلم لیگ نون اپنے اندرونی مسائل سارٹ آؤٹ کر لے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وہ سارٹ آؤٹ ہونے لگے ہیں. اچھا, تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا فیوچر نیکسٹ ایئر؟ پی ٹی آئی کا تو فیوچر کوئی خاص برائٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی دو رائے ہیں. میں اپنی رائے بھی آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پریڈکٹ کروں. ایک رائے یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئے گی تو پھر پی ٹی آئی کی پٹائی ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی عمران خان صاحب کی, جیسے انہوں نے ان کی ہے, ان کی بھی ہوگی. دوسری رائے بھی ہے وہاں کہ نہیں, اب یہ اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کو چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں کوئی نئے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے, سارے ملک کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور یہ انتقامی کارروائی جو ہے اس کے ساتھ ملک کا نقصان ہو جاتا ہے, اور آگے ہول آف دا گورنمنٹ
ہول آف دی اپوزیشن سب کو مل کے بہت سے ایسے مسائل آ رہے ہیں جو کہ کرنے پڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ میری امید بھی ہے اور میرا خیال بھی ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے نیب کو استعمال کیا ہے نون لیگ کے خلاف، اس طریقے سے نون لیگ نیب کو ان کے خلاف نہیں کرے گی. اچھا، تو جیسے آج خواجہ آصف اسمبلی میں بات کر رہے تھے کہ سب کو مل کے پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حکومت ایسی بنتی ہوئی؟ ظاہر ہے الیکشنز ہوں گے اگلے سال، یہ بتا دیں. دیکھیے نا، اب یہ اب آپ نے سوال مشکل سا پوچھ لیا، بیکاز نواز شریف صاحب تو یہ چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائے، مگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ایک گورنمنٹ آ جائے اور وہ گورنمنٹ جو ہے 1.5 سال رہے، اگلے سال الیکشن جب ہونے ہیں تو کروائیں گے. یہ جو مشکل چیزیں ہیں ابھی سے فیصلے کریں اور اس کو ٹھیک کریں. ابھی الیکشن کرانے کے ساتھ 3 ماہ ضائع ہو جائیں گے. اچھا، ظاہر ہے کہ جب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہوگی تو انٹرم گورنمنٹ جو آئے گی کیئر ٹیکر، وہ تو کوئی فیصلے نہیں کر پائے گی. اور اس وقت بڑے کرٹیکل فیصلے کرنے ہیں اور جلدی کرنے ہیں. منی بجٹس آنے ہیں، آئی ایم ایف کی فنڈنگ آنی ہے، فارن پالیسی کرائسس چل رہی ہے جو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ رائے ہے کہ ابھی آپ الیکشن نہ کروائیں، اگلے سال کرا لیں. اور ان کی یہ ہے کہ جی اگلے سال تک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم تو ابھی الیکشن کرانا چاہیں گے جب ہم پاپولر ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی حل کرنا پڑے گا آگے جا کے. اور میرا یہ خیال ہے کہ چانسز اسی کے ہیں کہ اگر کمپرومائز ہو سکتی ہے کہ چلیں ابھی فوری طور پہ الیکشن نہیں کراتے، اگلے سال بھی نہیں کراتے، اس سال کے آخر میں الیکشن کرا لیں. وہ کہتے ہیں 1.5 سال دے دیں، یہ کہتے ہیں 6 مہینے دے دیں. 6 مہینے کے اندر جو مشکل فیصلے ہیں، یہ ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے، وہ آ کے مشکل فیصلے حل کر دے، اس کے بعد الیکشن کرا لیں. زیادہ دیر اگر یہ گورنمنٹ رہ گئی نا تو پھر یہ گورنمنٹ بھی بدنام ہونی شروع ہو جائے گی، بیکاز اتنے مسائل ہیں. اور تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کس کی بات جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. ہاں، لیکن مقبول حکومت کے آنے کی آپ بات کریں جس کو عوامی پذیرائی حاصل ہو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ رک جائے گی؟ دائروں کا سفر پاکستان کا ختم ہو جائے گا؟ اگلے سال ہم ڈائمنڈ جبلی بھی منا رہے ہیں. ہاں، ڈائمنڈ جبلی تو منا رہے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. ابھی بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کنسنسس نہیں ہے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا، کون اس پہ حکمرانی کرے گا، کیسی جمہوریت ہوگی، اسلام کا کیا رول ہوگا، مذہب کا کیا رول ہوگا، سیاسی جماعتوں، یہ ساری باتیں جو ہے ابھی اپ ان دی ایئر ہیں. اور حالانکہ آئین کو آئے ہوئے 1973 کی آئین آئی ہوئی ہے، مگر آپ سوچئے ایک نیا ملک بنتا ہے 1947 میں بنتا ہے اور 1973 میں اس کو آئین ملتی ہے، ایک جمہوری آئین ملتی ہے. تو وہیں سے آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی مشکلات ہیں کہ پہلے مطلب ہے کہ اتنے 16 سال کتنے سال کے بعد آئی، 47 to 57 67 and then 73 26 years later 58 ہاں جی 26 years later کے بعد آپ کو آئین ملی ہے. اور وہ آئین کو کتنی دفعہ چینج کیا، امینڈ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس کو اوور تھرو کیا گیا. یہ بھی تو ہوا ردی کی ٹوکری میں مشرف صاحب نے پھینکنے کی تو بات اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہت مشائل ہے. لیٹس ڈسکس. اچھا، نئے کانٹریکٹ کی بھی بات اسی لیے کی جاتی ہے کہ ایک نیا کانٹریکٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو پہلا کانٹریکٹ موجود ہے آپ نے اس کا کیا حال کیا؟ جو نئے کانٹریکٹ کی بات کی جاتی ہے، سیٹ صاحب، معیشت ریڑھ کی ہڈی. اس میں ہم اب جن چیلنجز کی بات کر رہے تھے انہی کو لے لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے معاملے پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بہت کڑی تنقید کر رہے ہیں. جو فروغ نسیم صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خود مختاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ 1971 سے بھی یہ خطرناک منظرنامہ ہے. آپ نے تو اس کی کوئی اور تشریح کی تھی، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری. ایسے ہے عائشہ کہ میں نے بھی سنا ایک اسٹیٹمنٹ خواجہ آصف سے اور شہباز شریف صاحب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ اس وقت اپوز کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا جو بل ہے وہ کہتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کے اوپر بڑا بوجھ بننے جا رہا ہے. اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہی پریشر ان کے اوپر آنا تھا کہ یہ دونوں بلز کو پاس کریں. تو اپوزیشن میں بیٹھ کے بندہ بہت سی باتیں کرتا ہے کیونکہ عوام کو خوش کرنا ہوتا ہے. جب حکومت میں ہو تو پھر بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کڑوا گھونٹ کرنا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ دونوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ بھی نہیں آئے گا اور اسٹیٹ بینک اٹانومی کا بل بھی نہیں پاس کرنا چاہیے، یہی کہہ رہے ہیں نا. اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا، اپوز کریں گے. تینوں یہ سارے کہہ رہے ہیں اپوز کریں گے. آج ان کو حکومت پکڑا دیں اور اگر ایک ماہ کے اندر یہ بلز نہ پاس کریں تو میرا نام نجم سیٹھی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے سارا مسئلہ اس ملک کا کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں نا وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ جو مرضی کر لیں، جب حکومت میں ہوں گے تو آپ کو بڑے کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے اور عوام کو ساتھ لے کے چل. اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ اگر پاپولر حکومت ہوگی تو شاید عوام اس کو لے, کیونکہ عوام اور برداشت کر لے, اور برداشت کر لے کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے, کیونکہ عوام لے کے آئی ہوگی. اچھا, مگر اگر ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے اور وہ یہ کرے, عوام تو اس کو اور گالیاں کیا اس کو آئے گی. تو اس لیے آپ کو پاپولر گورنمنٹ چاہیے ٹو کیری آؤٹ ان پاپولر پالیسیز. ویری رائٹ. تو اس لیے یہ دونوں جو ہے نا, یہ تینوں لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں, کل کو اگر ان کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ سوال پوچھیے گا کہ یہ اب کیا کرنے جائیں گے, تو میں کہوں گا انگوٹھا لگانے جائیں گے. ہو سکتا ہے بہتر نیگوشیٹ کر لیں اسحاق ڈار صاحب, اس سے پہلے لے چکے ہیں پیکج. جی بالکل ہو سکتا ہے, مگر وہ IMF اتنی سختی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, ہو سکتا ہے اس وقت ان کی نیگوسیشن سکلز جو ہیں بہتر ہوں یا کوئی اور فارمولہ بنا لیں. مگر مشکل حالات ہیں اور بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور عوام کو اور بھی کچھ تھوڑی سختی برداشت کرنی پڑے گی. تو یہ سلوشن سٹھی صاحب تجویز کر رہے ہیں, زہر کا پیالہ شہباز شریف صاحب نے کہا, تو زہر کے بجائے اگر مٹھاس سے کوئی کام چلا سکے تو اس سے آگے آنا پڑے گا, اور کیسے پھر یہ ہضم ہوں گے کڑوے کسیلے پالیسیز اور فیصلے. اقتصادی سال کیسا رہے گا, ہم اس پر بات کر رہے ہیں, بریک کے بعد آ کے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا, جیسے ہم پروگرام میں بات کرتے رہتے تھے کہ یہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہے یہ ریاست کا معاملہ ہے, یہ کسی حکومت کا نہیں ہے. پھر آپ نے ٹربل بھی بتا دی کہ اگر کوئی اور حکومت آتی ہے تو اسے کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. 2022 کے لیے پاکستان کے میجر اکنامک انڈیکیٹرز ایسے کون سے ہیں جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ انفلیشن, GDP کیا رہے گی آپ کے خیال؟ دیکھیے GDP جو ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ گروتھ اسی سے پتہ چلتی ہے کہ معیشت کا حال کیا ہے. جی, اس وقت شوکت ترین صاحب نے جو فارمولہ لگایا تھا اس کے ساتھ تھوڑی سی گروتھ ہوئی, مگر IMF نے آ کے روک دیا وہ, کیونکہ اس کے ساتھ اور بڑے مسئلے بننے شروع ہو گئے ہیں, مہنگائی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. تو مہنگائی اس وقت سب کو تکلیف دے رہی ہے, پیٹ کاٹ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے IMF نے جو چیزیں پروپوز کی ہیں وہ یہی کیا ہے کہ آپ کاروبار کے لیے جو پیسے لینڈ کرتے ہیں اس کا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھائیں تاکہ وہ مہنگا ہو جائے, لوگ اتنی گروتھ نہ کریں. گروتھ کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ مہنگائی ہونی شروع ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ آپ کے ایکسپورٹس وہ کہتے ہیں بڑھائیں, وہ اتنے بڑھ نہیں رہے ہیں, اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ اتنے زیادہ بڑھیں گے بھی نہیں وہ. تو اس لیے ہمارے پاس بیلنس آف پیمنٹس کرائسس, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ سب پرابلمز آئیں گے. IMF کہہ رہی ہے پیسے اور ٹیکسز سے اکٹھے کریں. جی, ٹیکسز سے پیسے اکٹھے کریں گے تو جیبوں میں پیسے کم ہو جائیں گے لوگوں کے, جس کی وجہ سے پھر خرید و فروخت کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے پھر گروتھ گر جائے گی. تو میری یہ پریڈکشن ہے کہ ان کا یہ خیال تھا 4-4.5% اس سال جو ختم ہونے جا رہا ہے یہ ہوگی. میرا یہ پریڈکشن ہے کہ اگلے 12 مہینے کے اندر اگر 3% بھی ہو گئی تو بڑی غنیمت ہوگی. جی ہاں, تو اس کا یہ مطلب ہے گرے گی, اس کا مطلب ہے بے روزگاری بڑھے گی, اس کا یہ مطلب ہے انفلیشن جو ہے اگلے سال جا کے تھوڑی کم ہوگی. اور آپ کے قرضے بڑھیں گے, کیونکہ IMF سے بھی پیسے آئیں گے, ورلڈ بینک سے بھی آئیں گے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی آئیں گے, اینڈ سو آن. اور یہ بھی امکان ہے کہ گلوبل کموڈٹی پرائسز اگلے 6 ماہ کے لیے ابھی ہائی رہیں گی مگر پھر کم ہو جائیں گی. سو ان پرنسپل جو ہے گروتھ کم ہوگی اور ٹائٹننگ ہوگی پوزیشن اگلے 12 مہینے کی. اور ڈالر جہاں تک ہے اس وقت 180 روپے کا ہے, یہ عین ممکن ہے کہ یہ کرائسس کے وقت 190 تک چلا جائے. اور پیٹرولیم, ہاں پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ اگلے سال کم ہونے جا رہی ہیں, گلوبل پرائسز, ڈیو ٹو دا نیو ویریئنٹ انٹرنیشنل. نہیں, اس کے بہت سے ریزنز ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ ہے, بٹ جنرلی پریڈکشن یہی ہے کہ آئل سپلائیز اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے آئل پرائسز گریں گی. اگر آئل پرائسز گرتی ہیں تو آپ کے لیے اس کی فائدہ ہوگا, مگر گورنمنٹ جو بھی ہوگی پیٹرول کی قیمت گرائے گی نہیں. اگر اس ریٹ پہ بڑھائے گی نہیں تو گرائے گی نہیں. حالانکہ فائدہ ہو جائے گا ان کو جب پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت باہر گرے گی, مگر یہاں نہیں گرے گی. یہاں یا اسٹیبل ہو جائے گی تھوڑی عرصے کے لیے, یا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اگر اس وقت ہر مہینے 2% بڑھتا ہے یا 3% بڑھتا ہے تو وہ 1% بڑھے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, تو 2019 میں عمران خان صاحب بڑے پر امید تھی 2020 ہماری اکنامک اسٹیبلٹی کا سال ہے, بڑے دعوے بھی کیے گئے. سٹی صاحب, کورونا آ گیا, کورونا نے کتنا ہماری معیشت کو متاثر کیا جو عذر حکومت پیش کرتی ہے؟ کورونا نے ساری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا ہے, صرف پاکستان کی نہیں, کیونکہ اس کے ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی رک گئی, تجارت رک گئی,
ٹریڈنگ جو سارے روٹس تھے وہ بلاک ہو گئے, سپلائی لائنز ڈسرپٹ ہو گئی, بہت کچھ ہوا. تو جس کی وجہ سے سارے دنیا میں کوئی ایسی اکانومی نہیں ہے جہاں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. لیکن ہماری گورنمنٹ نے بیٹر ڈیل کیا نا. ہماری گورنمنٹ نے جس طریقے سے ڈیل کیا, انہوں نے اتنے لاک ڈاؤنز نہیں کیے جتنے باقی لوگوں نے کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں اس شدید طریقے کے ساتھ کووڈ نہیں آیا جس طریقے کے ساتھ UK میں آیا, یا جرمنی میں آیا, یا امریکہ میں آیا, یا انڈیا میں آیا ہے. تو اور میرا خیال ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ پھیلتا ہے جہاں اربن ایریاز ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں کلوز پروکسیمیٹی میں لوگ ہوتے ہیں. جہاں دور دراز دیہاتوں میں زیادہ تر آپ کی آبادی دیہاتوں میں ہو تو وہاں کم ہی ہوتا ہے. اب چائنا میں اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے کہ کوئی دیہات رہی نہیں وہاں, تو چھوٹی چھوٹی دیہاتیں بھی بڑے اربن ایریاز بن گئے ہیں, اس لیے وہاں بھی بڑے پرابلمز رہے ہیں. اور باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. آپ کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی آپ سمجھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ اربن ایریاز کم ہیں کمپیئر ٹو رورل ایریاز, کیونکہ اربن ایریاز میں گروتھ ہوتی ہے اور رورل ایریاز میں اتنی گروتھ نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بدقسمتی ہے. خوش قسمتی یہ تھی کہ پھر کووڈ جو ہے وہ اربن ایریاز میں زیادہ وہ پھیلا. ظاہر ہے یہاں اٹھتے ہیں لوگ, بیٹھتے ہیں, سبزی منڈی یہ گئے, سب پارٹیز ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ, وہاں بڑے بڑے ایریاز ہیں, لوگ کھلے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں اس لیے کم ہوا ہے. آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا ریزنز یہاں کم آیا ہے. تو 2022 میں عوام کو کہاں سے ریلیف ملے گا؟ میرا خیال ہے کووڈ کا اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے پاکستان کو, اچھا. تو یہاں تو ریلیف ہی ریلیف ہے. یہاں ہوگا مگر یہاں کوئی بڑے نہیں ہوگا, سو وی ڈونٹ ہیو ٹو وری. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ماسک پہننا ہے اور کچھ تھوڑے بہت پریکاشنز لینے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کووڈ ول ناٹ بی اے میجر کرائسس نیکسٹ ایئر. تو ہیلتھ وائز ہاسپٹلز وغیرہ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جی وینٹیلیٹر نہیں مل رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. یہاں انڈر کنٹرول ہی رہے گا. ویری رائٹ. اچھا, اس لحاظ سے, لیکن اگر عوام کو معیشت کے حساب سے کوئی ریلیف دینے کی بات ہو, کوئی خوشخبری؟ عائشہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہنے کو. تو اگر مجھے آپ فائنانس منسٹر بنا دیں تو میں تو بڑی ریلیف دے دوں گا. کیا سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بڑا سیدھا سا سوال ہے. پیسہ اس ملک میں ہے, غریب کے پاس نہیں ہے, امیر کے پاس ہے. اور امیر جو ہیں بہت امیر ہیں, غریب جو ہیں بہت غریب ہیں. سیدھی سی بات ہے, امیروں سے پیسہ لے کے غریبوں کے اوپر خرچ کرنا. ویلتھ ٹیکس لگا دیں, جو بڑے عرصے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ نیت صاف ہے, نیت صاف ہو. مگر ہماری ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں امیروں کی سیاسی جماعتیں پروٹیکٹ کرتی ہیں. ہاں, وہ زمیندار بڑے بڑے لینڈ لارڈز اور فیوڈلز اور کاروباری لوگ جو ان کو فنڈ کرتے ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ڈیفنس کے اوپر, یہ سارے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں. یہ پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں, اس سے آپ کی معیشت نہیں گرو کرتی. اسی طریقے کے ساتھ کرپشن کم ہونی پڑے گی جو لیکیج ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو پیسہ ہے وہ غریبوں کے بہبود کے لیے کرنا پڑے گا, ویدر اٹس اے ہیلتھ کارڈ اور ویدر اٹس انشورنس اور ویدر اٹ از فری ایجوکیشن اور وٹ ایور اٹ از, جو بھی ہے, یا ویدر اٹس منیمم ویج یا پکے کانٹریکٹس اینڈ سو آن. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں غریبوں کے لیے. اور ظاہر ہے اس میں ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ فوڈ انفلیشن, اس کو کم کرنا پڑے گا, فوڈ انفلیشن کو. تو اس کے لیے بہت سی چیزیں جو ہو سکتی ہیں. مگر کیا امیر طبقہ اور امیر طبقے کی حکومت کیا امیروں سے کہیں گے کہ نہیں اب قربانی کا وقت آ گیا ہے, غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے؟ اگر وہ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں امیروں کی جیبوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, مگر غریبوں کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ مقبول حکومت ہی کر سکتی ہے. اور مقبول حکومت تو کر سکتی ہے, مگر آج تک کسی مقبول حکومت نے کیا نہیں ہے. آج تک نہیں کیا. آپ ہاں, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تھے, انہوں نے شروع میں امیروں سے ان کی دولت چھین لی تھی, مگر انہوں نے غریبوں کے اوپر اس قسم کی دولت اسپینڈ نہیں کی. وہ پھر ہماری وہی ڈیفنس ایکسپینڈیچرز اور گرینڈ پروجیکٹس اور یہ چیزوں پہ شروع ہو گیا. اب اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے اور اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس کو گائیڈ کرتے ہیں, تو پھر ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو کیسے دینے. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی تو چاہیے ہوگا. اس سے ظاہر ہے, اور میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ کام کیے بغیر نہ معیشت گرو کرے گی, نہ تعلیم آئے گی, نہ پاپولیشن کنٹرول ہوگا, نہ ہی سیکیورٹی ہوگی, بیکاز سیکیورٹی ان چیزوں کے ساتھ بھی آتی ہے. تو اسی لیے یہ جو اب آپ نئی باتیں سن رہے ہیں نا, نیشنل سیکیورٹی پالیسی,
جو ابھی تک ریویل نہیں کی مگر کریں گے, کیونکہ اس کے اندر یہ بھی ڈائمینشن ہوگی کہ یہ چیزیں غریبوں کے لیے کرنی ہیں, یہ چیزیں سیکیورٹی کے لیے کرنی ہے, اور تعلق ان کا آپس میں براہ راست ہے, مگر پیسے کہاں سے آئیں گے اور جائیں گے کہاں, یہ بھی بات کرنی پڑے گی. اور اس پہ جب یہ جیسے ہی انویل ہوگی سامنے آئے گی ہم بات ضرور کریں گے اس کے اوپر, کیونکہ جو ایک شخص کی خوشحالی ہے اسی سے پوری قوم کی خوشحالی جڑی ہے, اور بات یہی کی جا رہی ہے کہ عام آدمی کو تحفظ دینے سے متعلق ہے. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, بہت سے عام سوال بھی باقی. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, جب بات پوری دنیا میں ہو رہی ہے نئے بلاکس بننے کی, تو ایسے میں پاکستان کی فارن پالیسی بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے ہم پہ بہت حملے کیے جاتے ہیں کہ ہم تنہا رہ گئے. اس سال 2022 میں پاکستان کی فارن پالیسی کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیے, چیلنجز 3-4 قسم کے ہیں, اور میرا خیال ہے اس سے بہتر آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی جو جنرل باجوہ نے بھی حال ہی میں پچھلے سال بات کی تھی, کہ اب ہمیں انہوں نے دو پوائنٹس ریز کیے تھے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جیو اکنامکس کی معیشت کی طرف توجہ دینی ہے, نمبر 1, جس کے اندر صرف گروتھ بھی نہیں ہے, ری ڈسٹریبیوشن بھی ہے آف ویلتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نارملائزیشن, ہمیں ایک نارمل کنٹری بننا پڑے گا. ایک جنگجو ریاست جو ہے وہ اب نہیں چل سکتی, بیکاز حالات بدل گئے ہیں. اور نارملائزیشن کے اندر افغانستان کو سٹیبل کرنا ہے, نارمل کرنا ہے, تاکہ تجارت ہو سکے, سپیک چل سکے, مائننگ کانٹریکٹس ہو سکے, آئل اینڈ گیس پائپ لائنز آئیں. ٹھیک, وہ جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوتا اور افغانستان کی حکومت پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی اور اس کے تعلقات گلوبل نہیں بنتے, اس وقت تک وہ ہو نہیں سکتا. اور دہشت گردی جب تک ختم نہیں ہوتی وہ ہو نہیں سکتا, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات, اور تیسری امریکہ کے ساتھ تعلقات. اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میری پریڈکشن یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ عمران خان اور صاحب ادھر جب تک نریندر مودی بیٹھا ہے تو نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. اچھا, مگر اگر کوئی بات کو آگے بڑھانا ہے تو بات اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے آگے, کیونکہ دیکھیے فوج نے تو آلریڈی سیز فائر کروا لیا نا بیٹھ کے. انہوں نے تو اپنے این سی اے نے, یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اور ڈی جی ایم آئی اور انہوں نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیز فائر تو بارڈر پہ کرا دی ہے نا, ایل او سی ہو گئی ہے نا. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گئی باقی نارملائزیشن, کہ ایک دوسرے کے خلاف ٹیررزم نہ پروموٹ کی جائے, پراکسی وارز نہ کیے جائیں, ہائیبرڈ وارز نہ کیے جائیں, ٹریڈ اوپن کی جائے, سب سے تجارت کی جائے. جی, اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے اس بات کو, اور انہوں نے اپنی پالیسی چینج کرنا چاہ رہے ہیں, مگر عمران خان صاحب تیار نہیں. انہیں ڈر ہے کہ کل کو ان کے اوپر بھی وہی الزام نہ لگے جو پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر لگا تھا. اگر تو وہ پاپولر ہوتے تو فکر نہ کرتے, اب ان پاپولر ہیں تو یہ رسک نہیں لے سکتے کہ اور ان پاپولر ہو جائیں گے اور گالی پڑے گی, پہلے پڑ رہی ہے اتنی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نارملائزیشن کرنی ہے ہندوستان کے ساتھ تو 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر نریندر مودی تیار بھی ہو جائے تو خان صاحب تیار نہیں ہیں, اور اگر خان صاحب تیار ہو جائیں تو نریندر مودی تیار نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب نے ذاتی طور پہ ان کو گالیاں دی ہیں, تو ایک پرسنل ڈائمینشن بھی آ جاتا ہے. تو اگر یہ بات نارملائزیشن آگے بڑھنی ہے تو وہ نارملائزیشن ادھر نریندر مودی اور ادھر نواز شریف, کیونکہ ان کا پہلے سے تعلق ہے, یہ پہلے بھی نارملائز کرنا چاہ رہے تھے, مگر اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. نواز شریف صاحب پہلے بھی چاہتے تھے, اب بھی چاہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو یہ جو نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ چل پڑے گا. یہ نہیں ہوگا آپ کو کشمیر مل جائے گا یا یہ, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ملاقاتیں ہوں گی, آہستہ آہستہ ویزا ریجیم کھلے گی, ایمبیسڈرز ایکسچینج ہوں گے, تھوڑی بہت تجارت شروع ہو جائے گی. یہی ایک پہلا قدم ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں آئی فیل کہ نارملائزیشن کے لیے نواز شریف کے بغیر نارملائزیشن ہو نہیں سکتی انڈیا کے ساتھ. اب آپ آئیے افغانستان میں نارملائزیشن افغانستان میں نہیں ہو سکتی جب تک امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر امریکہ اپوز کرے گا تو آپ نارملائزیشن نہیں کر سکتے, کیونکہ امریکہ جب تک ریکگنائز نہیں کرے گا افغانستان کو, نارملائزیشن ہو نہیں سکتی. آپ اکیلے جا کے ریکگنائز کر نہیں سکتے بیکاز امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, تجارت ہے, سب کچھ ہے. تو ابھی مین کور ایشو جو ہے وہ افغانستان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے امریکہ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. امریکہ اور آپ کے اس وقت تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان کو اچھا بنانا پڑے گا. عمران خان صاحب نے وہاں کے جو لیڈرز ہیں, جو بائیڈن ہے یا اینتھنی بلنکن ہے, ان کو بھی ذاتی طور پہ
تان و تشنیع کی ہے, خفا کیا ذاتی طور جی. اب ذاتیات آپ کو پتہ ہے ہر کلچر کے اندر یہ بہت اہم ہوتی ہے, اور سیاست اور ڈپلومیسی میں ذات کے اوپر ایشو اٹیک نہیں کرتے, پالیسیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں, نیگوسیشن ہارڈ اینڈ سافٹ کر سکتے ہیں, مگر ذاتی اٹیک نہیں کرتے. یہ کہیں کا اصول نہیں ہے. انہوں نے آ کے ذاتی اٹیکس کرنے شروع کر دیے. نریندر مودی کے اوپر بھی, نریندر مودی نے عمران خان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا, یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں ذاتی طور پہ کہہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے نارملائزیشن کے پہلے قدم یا پہلے بارش کے قطرے آپ کو صرف نواز شریف کی رین کے اندر آئیں گے, اور وہ بھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ دے گی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کر سکتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے تعلقات جو بائیڈن کے ساتھ بھی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل آدمی ہے, پریگمیٹک آدمی ہے, پرو ویسٹ ہے. تو یہ اس لیے آئی تھنک کہ آپ کی فارن پالیسی انڈر نواز شریف آلسو ود سعودی عربیہ, ود انڈیا اینڈ ود امریکہ, وہ بہتر ہو جائے گی. اس کے لیے نواز شریف صاحب چاہیے. اچھا, ابھی اسٹیبلشمنٹ, میں بالکل آبجیکٹو بات کر رہا ہوں, میں اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے, وہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. نواز شریف صاحب نے امریکہ کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت کی تھی 91 میں, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ انڈر جنرل اسلم بیگ اپوز کر رہی تھی. تو انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور یہ ویسٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور رکھنا بھی چاہتے ہیں, اور ہے کنزرویٹو خود. تو یہ دونوں اینگلوں کو کور کر لیتے ہیں. یہاں کنزرویٹو لابی کو بھی کور کر لیتے ہیں جو اینٹی امریکن ہے یا پرو اسلام ہے, اس یہ کور کر لیتے ہیں, اور ادھر بھی کور کر لیتے ہیں, تجارت, آنا جانا, یہ وہ رائٹ لیفٹ دونوں ہو جاتے ہیں. اچھا, تو پاکستان, انڈیا, چائنا اور امریکہ میں سے رائٹ لیفٹ کدھر جا رہا ہے؟ چائنا ادھر بیٹھا ہے خطے میں, امریکہ وہاں. میرا خیال ہے دیکھیں نا, اس وقت تو نہ آپ چائنا کے کیمپ میں ہیں, نہ آپ امریکہ کے کیمپ میں ہیں, اور آپ کسی کیمپ میں نہیں ہیں, اور آپ یا تو بڑی اچھی بات ہو نا, جیسے انڈیا ہے. انڈیا بھی بہت عرصہ کسی کیمپ میں نہیں تھا, نہ امریکہ کے کیمپ میں تھا, نہ چائنا کے کیمپ میں تھا, نہ رشیا کے کیمپ میں تھا. نان الائنڈ انہوں نے کیمپ بنایا ہوا تھا, انڈیا نے اور ناصر نے اور سکارنو نے, اور اس وقت یوگسلاویہ کے لیڈر تھے ٹیٹو. تو یہ انہوں نے ایک نان الائنڈ کیمپ بنایا تھا. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ انڈیا کو بھی اب تھوڑے بہت کیمپس کے اندر کھیلنا پڑ رہا ہے. تو وہ انہوں نے روس کو چھوڑا نہیں ہے, مگر امریکہ کے قریب ہونے جا رہے ہیں, اور چائنا کے ساتھ پرابلمز ہیں ان کے. ایک زمانہ تھا کہ انڈیا چائنا بھائی بھائی تھے, جی, بھائی بھائی کہتے تھے, انڈیا چائنا بھائی بھائی, پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے. تو میرا خیال ہے آپ کو بھی کسی نہ کسی کیمپ کے قریب ہونا پڑے گا, اور آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو اس کیمپ کے قریب ہونا پڑے گا جہاں آپ تجارت کرتے ہیں, جہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں, سستے پیسے ملتے ہیں, جہاں سے آپ کو ہتھیار بھی ملتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. چائنا آپ کو قرضے دے گا, کوئی لونز نہیں دے گا 1% پہ یا 2% پہ, اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت آپ کی پیسے کی ہے اور ڈیٹ ریلیف کی ہے, اور وہ سارے کے سارا جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ایک انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ نے نارملائزیشن کی جب بات کی تو بات کی جاتی ہے ایکسٹریمزم کی. ایکسٹریمزم کو ختم کر کے آپ نارملائز کر سکتے ہیں چیزیں. 2022 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سوشلی, سماجی سطح پر کون سے چیلنجز دیکھنے پڑ سکتے ہیں؟ جی, ہمارے سب سے بڑا چیلنج ایک ہے, ایک ختم ہو گیا ہے. پہلا چیلنج یہ تھا کہ جہاد وغیرہ کو ختم کیا جائے, وہ ختم ہو گئی. اچھا, وہ لشکر وشکر جہاد کشمیر میں وہ سب ختم ہو چکا ہے, وہ بھی انڈر انٹرنیشنل پریشر اور FATF. وہ پریشر آیا تو ختم ہوا ہے. FATF سے اس سال نکل جائیں گے ہم؟ FATF میں نہیں سمجھتا اس سال نکلیں گے آپ. FATF کو یہ کھینچیں گے آپ کو ابھی اس سال. یہ اچھا سوال پوچھا آپ نے, میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہ FATF آپ کی تلوار لٹکی رہے گی کچھ عرصے تک. اس وقت تک جب تک آپ اور امریکہ ایک صفحے پہ نہیں آتے اور ایک بیانیہ آپ کا نہیں ہوتا اور گلوبل ایونٹس انکلوڈنگ ان افغانستان اینڈ انڈیا. ٹھیک, تو وہ ابھی ہوا نہیں ہے, جب ہوگا تو پھر FATF کی بات ہوگی. اچھا, تو اس لیے اگلا سال جو ہے فارن پالیسی کے بہت چیلنجز ہیں, اور لیکن لوکلی ہمیں ایکسٹریمزم کو, لوکل ایکسٹریمزم کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو TTP کا ہے, جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان آپ کی خاص مدد نہیں کریں گے. TTP آپ کے خلاف کارروائی کرے گا, جی, اور آپ کو لڑنا پڑے گا ان کے ساتھ. آپ کا خیال ہے کہ کوئی معاہدے ہوں گے, کوئی نیگوسیشن ہوگی, کوئی پیس ڈیل ہوگی؟ کوئی نہیں ہونا. آپ کو TTP کو اٹیک کرنا پڑے گا, لڑنا پڑے گا, اور جہاں بھی ہیں اپروٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ آپ کے ہو سکتا ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہو جائیں, مگر یہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو آپ کے گلے پڑے رہے گا, اور آپ کے اس ملک کے اٹ ول بی سین ایز وہ جگہ جہاں سیف نہیں ہے, اور انویسٹمنٹ وہیں کہیں نہیں آتی جہاں ٹیررزم ہو رہی ہو. تو ایک تو یہ ایشو ہے ٹیررزم کا. دوسرا یہ ہے کہ ملیٹنٹ
مذہب، ملیٹنسی. اب یہ جو TLP جیسی چیزیں ہیں اگر یہ زیادہ ابھریں تو آپ کو بہت سیریس پرابلمز ہو سکتے ہیں. آج TLP جیسی چیزیں جو ہیں وہ FATF کے نظر میں نہیں ہیں، بائنوکولرز میں نہیں ہیں. کل کو یہ بالکل آ سکتی ہیں، دے کین بی لیبلڈ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اور اگر ایسے ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ایک آپ تو ان کو اسی لیے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مین سٹریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اب یہ ملیٹنسی نہ کریں جس طریقے سے انہوں نے ملیٹنسی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو ریورس کرنا پڑے گا. اس کے لیے بڑی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. سعودی عربیہ نے اس بات کو احساس کر لیا ہے اور وہ اب سخت اقدامات کر رہے ہیں کہ ملیٹنٹ اسلام، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایکچولی کی پیسفل ریلیجن ہے، اور یہ جو ایک آف شوٹ نکل آیا ہے ملیٹنسی کا، اس کو اب دبانا ہے، اس کو نہیں ہونے دینا. جاننا تو میں یہ بھی چاہتی تھی کہ ڈیموکریسی امپروو ہوگی یا نہیں، لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. یہ بڑا ہماگیر پہلو ہے جس پہ بات کی ضرورت ہے. جاتے جاتے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. 2022 یعنی آتے سال میں پاکستان ایک اسپیس مشن میں اپنے ایک پہلے ہیومن بینگ کو، انسان کو بھیج رہا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کسے بھیجنا چاہیں گے، کون ہوگا؟ میرا خیال ہے صرف اسپیس میں نہیں، مون پہ لینڈنگ ہونی چاہیے. اچھا، چاند پہ؟ چاند پہ لینڈنگ ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ؟ اور عمران خان صاحب کو 1 وے ٹکٹ دے دینا چاہیے. سیٹھی صاحب آپ نے کہا پرسنل باتیں نہیں ہوتی، یہ پرسنل ہو گئی ہے. نہیں، پرسنل بالکل نہیں ہے. ان سے بہتر ہیرو نہیں ہے ہمارا کوئی. اچھا، ہی از آر ہیرو. اور فائنل ہیروئک ایکٹ یہی ہوگا کہ فرسٹ مین ان دا مون، آن دا مون از عمران خان. بہت سے ریکارڈز عمران خان صاحب کے پاس ہیں، اور تو یہ جائیں ریکارڈ بھی اور آ مون جائے. پہ پاؤں رکھیں اور وہاں سے اٹھائیں کچھ اور کوشش کریں کہ واپس آ جائیں. 1 وے ٹکٹ آپ نے بولا. نہیں وہ چاند کو مجھے عربی تو میں ایسے کیا لگتا ہے کہ کہتے ایک ہیں؟ دفعہ جو چاند پہ پہنچ جاتا ہے وہ واپس نہیں آنا چاہے گا. ایسی بات نہیں ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے سیٹھی صاحب، سورج سے ملتی ہے اس کو بس روشنی. پھر. اور چاند کا عربی ترجمہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اسی نوٹ پہ ہم پروگرام ختم کریں گے. اگلے سال کے لیے بہت سی نیک خواہشات آپ کے لیے، اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کے سامنے نمبر، سیٹھی صاحب سے سوال پوچھیے، فیڈ بیک پہنچائیے. اگلے پروگرام تک کے لیے، اگلے سال تک کے لیے، اللہ نگہبان.